رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ونبينا شفيع مذنبينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور سید محمد زین الدین مرحوم، ابن سید معصوم صاحب، سید وزیر حیدر مرحوم، ابن سید علی حیدر مرحوم، بی بی زہرہ فاطمہ مرحومہ بنت محمد موسیٰ مرحوم، شبیر بانو بنت جواد حسین مرحوم، شہزاد زیدی ابن رئیس زیدی مرحوم، دیگر شجر یارہ بیگم اور تمام مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ظاہراً آج یہ خمسہ مجالس کی آخری مجلس کہ جو امام بارگاہ شجر یارہ بیگم میں منعقد ہو رہی ہے بعنوان اسلام اور علم من جانب انجمن محافظ اسلام۔ واقعاً صدر لائق احترام اور قابل ستائش ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اس خمسہ مجالس میں اس کو منعقد کرنے میں کافی زحمات برداشت کرتے ہوئے اور اس میں خدمت کرتے ہوئے اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ من جملہ ان میں زحمات ہمارے عالیہ صاحب قبلہ اعجاز صاحب، وقار صاحب، ندیم صاحب یا افسر صاحب اور دیگر جتنے ہیں، شبیر صاحب، جتنے بھی افراد ہیں جو ننھے ستارے ہیں، جو ننھے شعراء ہیں یا جو جوان ہیں،
سبھی نے اس ٹھنڈک میں شرکت کر کے تہہ دل سے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیا۔ اس سلسلے کی آخری مجلس اسلام اور علم پر بہت سی گفتگو آپ نے اسلام اور علم دونوں پر سنی 4 مجلسوں میں، اور یہ حتمی بات ہے کہ جب تک انسان کے اندر علم نہیں پایا جائے گا وہ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ یہ حقیقت ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی بڑی تاکید کی گئی۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دیکھو اس دین اور اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تمہارا یہ اختیار کیا ہوا دین میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تم سب کے سب گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ بغیر علم کے ہمیں حقانیت اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک علم نہ ہو۔ علم ضروری ہے، اسی لیے سورہ توبہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من غضب الجبار۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ یہ ایک ایسا سورہ ہے قرآن کریم کا جس میں بسم اللہ نہیں کی جاتی۔ اس کے حصے کی بسم اللہ پروردگار عالم نے سورہ نمل میں دے دیا ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت علم دین حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ سورہ توبہ میں ہے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت علم دین حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ کاہے کے لیے پروردگار؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں جستجو کرے، تفقع کرے، تلاش کرے، پیدا کرے، اسلام کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، وہ کہتا کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، بانی اسلام کون ہے، قانون اسلام کیا ہے، شریعت کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ غور و فکر کرے، سوچے۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم خود قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اچھا پروردگار ٹھیک ہے، یہ نکلے ہر گروہ میں سے ایک جماعت اور جانے کے بعد علم دین حاصل کرے، تفقع کرے، اس کے بعد کرے کیا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ اپنے اپنی قوموں کو ڈرائے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب یہ علم دین حاصل کر کے پلٹ کے آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، ہو سکتا ہے ان کے اس علم کے ذریعے سے ان کی قوم راہ راست پہ آ جائے، ان کی قوم اس علم کی بنا پر راہ راست پہ آ جائے۔ بہت ضرورت ہے علم دین کی، بہت ضرورت، یہاں تک کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم پہ ضروری ہے کہ تم علم دین حاصل کرو، تم گہوارے سے لے کے قبر تک، کہیں بھی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، کہیں بھی چھوٹ نہیں دی ہے۔ علم دنیاوی کی بھی ایک حد ہے، وہ اپنی جگہ آ کے رک جاتا ہے، لیکن علم دین لامحدود ہے، اس کی حد نہیں بیان ہوئی ہے۔ جب تک زندہ ہو تم میں شعور آ گیا علم دین حاصل کرو، کیونکہ یہ تم کو قبر تک لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے علم دین ہمارے اتنا کارگر ہوتا ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی مرد مومن جب اس کائنات سے چلا جاتا ہے، ہم اسے قبر میں لٹا دیتے ہیں تو اسے اردو میں ہم اپنے ائمہ کا نام نہیں بتلایا کرتے ہیں، ہم اسے عربی میں تلقین پڑھ کے بتلاتے ہیں، تیرا امام کون ہے، تیرا رسول کیا ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا، تجھ سے سوال کیا جائے گا،
گا، ساروں کے جوابات عربی میں بتا دیتے ہیں، نہ تو کائنات میں کسی مدرسے میں پڑھا اس نے، نہ کسی یونیورسٹی میں علم حاصل کیا ہے، لیکن چونکہ باب شہر علم کے دروازے سے ایسی ہوا چلتی ہے کہ مرد مومن سارے سوالات کا جواب دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ علم دین کی بنیاد پر، اس لیے کہ جب تک علم نہیں ہوگا، اور یہ وجہ ہے کائنات میں تقسیم بندی بھی جب کی جاتی ہے تو علماء کو ایک اہم درجہ دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی خشوع پیش کرنے والا ہے تو وہ علماء ہے۔ یہ آگے بڑھ کے آیت قرآن کریم بیان کرتی ہے، العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک سرزمین میں علماء باقی ہیں تب تک کائنات باقی ہے۔ یہ علم کی بنیاد، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تقسیم کرتے ہیں، قرآن کریم نے بھی کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم خود بتاؤ کیا وہ افراد کے جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے علم، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے بعد ایک شرط ہے، علم دین حاصل کرو لیکن صحیح طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا کیا دھرا رہ جائے، جیسا کہ ہوا۔ مدینے کا ایک رہنے والا مرد مومن شہر حمص پہنچا، اب وہاں وقت ہوا اذان ہو رہی تھی، اذان میں مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ ان اہل الحمص یشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس کو تعجب ہوا، آخر یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نے سنا ہے، لیکن یہ جملہ ان اہل الحمص یشہد ان محمد رسول اللہ، خیر اس نے سوچا بڑا جائیں مسجد میں، اور جانے کے بعد ہم امام جماعت سے پوچھ لیں۔ جب مسجد میں گیا تو ایک عجیب و غریب انداز، امام صاحب کا ایک پیر مصلی پہ ہے تو ایک پیر مصلی کے باہر ہے۔ اسے اور تعجب ہوا، اس نے کہا چلو یہ چل کے ہم قاضی سے معلوم کر لیں کہ ماجرا کیا ہے۔ جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی اس سے بڑا قضیہ، ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہے، ایک گھوٹ شراب پی کے کہہ رہا ہے خدا کی قسم قرآن میں لکھا شراب پینا حرام ہے۔ اب اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا چلو یہاں کے مفتی اعظم سے پوچھا جائے، وہ بتائیں گے۔ تو مفتی اعظم تشییع جنازہ میں تھے، اور جنازہ بھی کیسا، لوگ ایک صاحب کو زندہ حالت میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اب 50 آدمی نعرہ تکبیر اور کلمہ شہادتین جاری کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو اور تعجب ہوا، اس نے مفتی صاحب کو روک کے کہا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ کہیں ہاں۔ کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، کیا آپ شریعت محمدی سے ہٹ کے چلتے ہیں کیا؟ کہا نہیں تو کیا ہوا ہے؟ کہا ہم جب سے شہر حمص میں آئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، جب سے ہم نے شہر حمص میں قدم رکھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں شریعت محمدی سے، علوم آل محمد سے آپ لوگ کا علم نہیں مل رہا ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ہم جب مدینے سے چلے اور حمص میں داخل ہوئے تو جو اذان دے رہا تھا مؤذن وہ یہ کہہ رہا تھا انا اہل الحمص یشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک اہل حمص گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ ہمارا جو مسلمان مؤذن تھا وہ چھٹی پہ چلا گیا ہے تو ہم نے یہودی مؤذن کو رکھ لیا ہے، اب یہودی تو اللہ کے رسول کو مانتا نہیں ہے، لہٰذا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل حمص یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے۔ کہا جب ہم مسجد میں گئے تو وہاں دیکھا ہم نے پیش نماز کو، ان کا ایک پیر مصلی پر ہے تو ایک پیر مصلی کے باہر ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ علوم آل محمد سے دوری کا نتیجہ۔ کہا دراصل ماجرا یہ ہے کہ قضا ہونے میں کافی ٹائم نہیں تھا، اور نماز کا وقت جو تھا وہ قضا ہونے میں ایک دم قریب تھا، پیش امام کی ایک صاحب نجس تھی، لہٰذا وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک پیر انہوں نے مصلی کے باہر ہٹا لیا۔ ارے کیا نیا مسئلہ نہیں آیا ہے کہ ایک پیر پہ بھی نماز ہو سکتی ہے؟ کہا اچھا یہ بات ہے، واہ، تو پھر یہ بتاؤ قاضی صاحب والا کیا قضیہ ہے؟
کہا چونکہ ایک ایسا جاہل شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا، وہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ شراب پینا حرام ہے، تو قاضی صاحب پی کے اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ قرآن میں لکھا شراب پینا حرام ہے۔ کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، تم نے جواب دے دیا، لیکن آپ خود مفتی اعظم ہیں، آپ بھی زندہ آدمی کا اس کو جنازہ کہہ کے تسلیم کر کے اور قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا بھائی یہاں ہمارے یہاں اجماع قبول کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں اجماع قبول کیا جاتا ہے، یہ اکیلا کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مر چکا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علوم آل محمد کو لوگوں نے کس طریقے سے اپنایا، یہی وجہ ہے رسول اسلام نے کہا ٹھیک حاصل کرو، لیکن ایسے در سے حاصل کرو کہ جہاں سے پھر بھٹکنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں اسلام سمجھ میں آئے گا، جب اسلام سمجھ میں آئے گا تو رسول اسلام سمجھ میں آئیں گے، جب رسول اسلام سمجھ میں آئیں گے تو وصیت رسول اسلام خود بخود سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم رسول کو نہ بھی مانو، تسلیم کرو، رسول کو تو ماننا ہی پڑے گا، لیکن اگر چاہتے ہو کہ اپنے وجود میں ایک نور ایمان آ جائے تو جب تک ولایت رسول اسلام قبول نہ کرو گے، وصیت رسول اسلام کو تسلیم نہ کرو گے، وہ ولایت اور نور ایمانی تمہارے اندر نہیں آ سکتی۔ حقیقت یہ معرفت دین کی، معرفت رسول کی کب حاصل ہوگی؟ جب علم انسان کو حاصل ہوگا، اور ضروری ہے، دعا کا جملہ ہے، ہمیں تینوں چیزوں کو حاصل کرنا ہے، دعا کا جملہ ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، وَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرَفْ رَسُولَهُ، اس لیے کہ جب تک تو مجھے اپنے نفس کی معرفت نہیں عطا کرے گا ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولَكَ، اور جب تک تو مجھے اپنے رسول کی معرفت نہیں عطا کرے گا، لم عارف حجتک، ہم تیرے امام کو نہیں پہچان سکتے، وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حجتک، اور جب تک تو مجھے اپنے امام کی معرفت نہیں عطا کرے گا، لم عارف دینا، ہم صحیح سے دین اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ دین اسلام ہے کیا۔ اسلام تو ہر کوئی قبول کر لیتا ہے، اسلام ایک ظاہری امر کا نام ہے، لیکن کسی کے اندر جب نور ایمان آ جائے تو کیا کہنا پھر اس کا، ضرورت ہے نور ایمان آنے کی، تب جا کے مومن ہوگا۔ مسلم تو بہت ہیں، مومن کم ہیں، مومن کم ہیں، مسلم بہت ہیں۔ قحط کا زمانہ پڑا، رسول اسلام کے زمانے میں کچھ لوگ آئے مدد حاصل کرنے کے لیے، سوچا دل میں کلمہ پڑھ لیں گے، رسول اسلام مدد بھی کر دیں گے، ایمان ہمارا صاف صاف ظاہر ہو جائے گا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 اس بات کی گواہ ہے۔ اس نے بڑھ کے آواز دی، قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ اعراب آئیں، اگر عرب والے آئیں اور آنے کے بعد کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، میرے حبیب ان سے کہیے گا تم ایمان نہیں لائے، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ کیوں اسلام لائے ہو؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے نور ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا ہے، نور ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا ہے، یہ بات ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ، نور ایمان تمہارے قلوب میں نہیں آیا ہے، لہذا ضرورت ایمان کی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آئے، یہ اعراب اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، پیغمبر کو حکم ہوا ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تمہارے اندر نور ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم تو اپنے مقصد سے آ رہے تھے، تم تو اپنے مقصد سے آ رہے تھے۔ جائیں گے رسول کے پاس، خشکی کا زمانہ ہے، کہیں گے گندم دے دیجئے، گندم میں مل جائے گا، ہم مومن بھی کہلائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، دلوں کا حال تو پروردگار عالم جانتا ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟
اسلام ایک ظاہری امر کا نام ہے، ایمان ایک باطنی امر کا نام ہے. صحیح بات ہے. ایمان جو ہے وہ تقوی کے شجر کا ایک پھل ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ایمان، اسلام ایک ظاہری امر ہے. ہمارے اور آپ کے رسول اسلام حضرت ختمی مرتبات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے الاسلام اعلانیہ، اسلام ایک ظاہری چیز ہے، والایمان فی القلب، لیکن ایمان ظاہر میں نہیں ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم دل میں رکھتا ہے، کیا بات ہے. دل کے اندر رکھتا ہے. اور فضیل بن یسار نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے. امام سے انہوں نے سنا، فضیل بن یسار نے، کہ مولا فرماتے ہیں ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے. مولا فرما رہے ہیں ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے، لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے. دوسری زبان میں یوں کہہ دیا جائے، منطق کا ایک قاعدہ ہے عام خاص مطلق کا، پہلا والا تو دوسرے میں شامل ہو سکتا ہے لیکن دوسرا والا پہلے والے میں شامل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا فرماتے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ہر مومن مسلمان ضرور ہے. عام خاص مطلق منطق کا ایک قاعدہ ہے. جس کے اندر پروردگار عالم نور ایمان عطا کر دے. یہ ایمان آئے گا کیسے؟ ایمان اس وقت آئے گا کہ جب ہم پروردگار عالم کے بھیجے گئے کل ایمان سے اپنے آپ کو متصل نہ کر لیں. کیا بات ہے. بے شک. کیا بات. جب تک نور ایمان نہیں آ سکتا. اسی لیے ہر جگہ ہے. رسول اسلام سے بھی آ کے سوال ہوا اور پوچھا گیا کہ کیا یہ سوال ہوگا کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب کے بارے میں؟ کہا نہیں. اگر ان سب کی لاج رکھنی ہے تو جب تک ولایت آل محمد کو نہ قبول کر لو ساری چیز اپنی جگہ پہ رہے گی. لہٰذا اسلام تو کلمہ شہادتین جاری کرنے سے ہو ہی جائے گا، لیکن جب تک کہ ولایت علی بن ابی طالب قبول نہ کیا جائے نور ایمان قلوب میں منور نہیں ہو سکتا. بے شک. بے شک. یہ اور جس کے دل میں ہوا تو پھر اس کا ہاتھ بھی پکڑا اور آئے مدینے کے باہر آنے کے بعد کہا سلمان تم عرفان کی منزل پر ہو، ایمان کے 10ویں درجے پر ہو، ابوذر 8ویں پر ہے، 9 پر ابوذر ہے، مقداد 8ویں پہ، تم تو 10ویں پر ہو. کیا چاہتے ہو تمہیں تمہارے نور ایمانی کی وجہ سے ہم بہشت دکھلا دیں؟ کیا بات ہے. دیکھیے گا کہ نور ایمان اور ایمان کس کے اندر کتنا تھا. مولا کائنات مدینے کے آخری سرحد پہ لائے اور لانے کے بعد کہا ہم تمہیں چاہیں وہ چیز دکھلا دیں کہ بہشت میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مولا کائنات دکھلا دیجئے. ارے آپ تو امام ہیں، امام وقت ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سارے مکاشفات ہٹائے گئے. اب جب دیکھا جناب سلمان فارسی نے تو کیا دیکھا کہ بہت وسیع اور عریض جگہ ہے جناب سلمان فارسی کی جنت میں. کہا جناب سلمان فارسی سے مولا کائنات نے کہ تم نے کائنات میں بہت سی سختیاں جھیلی ہیں، اسلام سے پہلے بھی جھیلی ہیں، اسلام کے بعد بھی بہت سی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اب اس کائنات کو ترک کر کے جاؤ جنت میں جا کے رہو. نور ایمانی کیسا چھلک رہا تھا. کہا مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں آپ میرے بارے میں؟ سلمان ہرگز اس کو قبول نہیں کر سکتا جب تک سلمان آپ کو نہ قبول کر لے. اس لیے کہ سلمان کا تعلق جنت سے نہیں ہے، ارے سردار جوانان جنت سے ہے، ارے ساقی کوثر سے ہے. جب ساقی کوثر ہی چھوٹ جائیں گے تو جنت لینے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو تو آپ کا ساتھ چاہیے. نور ایمانی اتنا روشن ہے، دل کے اندر اتنا ایمان پایا جا رہا ہے. اسی کے چند سال کے بعد جب سال گزرا ہے تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ السلام
زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسی مقام پر آئے اور آنے کے بعد کہا جابر تم تو نابینا ہو لیکن چاہتے ہو کہ ہم جنت میں تمہارا مقام عطا کر دیں، بتا دیں تمہاری کون سی جگہ ہے؟ جابر نے کہا ہاں مولا بتا دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ جب مکاشفات ہٹائے گئے، اب جب جناب جابر نے دیکھا، کہا کہ اتنی اچھی جنت ہے، کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، مولا میں جانا چاہتا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں تھے؟ جابر نے یہ نہیں کہا مولا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی جنت دکھلائی جابر کو جنت یاد آ گئی۔ لیکن سلمان فارسی جو ایمان کے 10ویں درجے پر تھے، ارے کیوں نہ وہ جنت کو قبول نہ کر پائے، مولا کائنات کا ساتھ کیسے چھوڑ دیتے؟ ارے جو ایمان میں اتنی پختگی لا سکتا ہو کہ کائنات کا رسول جنگ خندق کے موقع پہ مشورہ لے لے، کائنات کا رسول جنگ خندق کے موقع پر مشورہ لے لے اور اتنی خندق کھود لے، مہاجرین کہیں سلمان و منا، انصار کہیں سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہیں سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجر کہیں سلمان ہم میں سے ہیں۔ رسول اسلام نے ایمان سلمان فارسی کو دیکھا، کہا نہ مہاجر تم میں سے ہیں نہ انصار تم میں سے ہیں، السلمان و منا اہل البیت، ارے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے نور ایمان۔ جب تک، اور ایمان اس وقت آئے گا جب تک ہم حجت خدا کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں۔ رسالت کے تو سبھی اقرار کرنے والے ہیں، ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی حال ویسا ہی ہو جائے۔ ہمیں اس یاد رکھنا ہے کہ ولایت کے ساتھ اس کائنات سے اٹھنا ہے۔ حدیث رسول بھی ہے، جو اس کائنات سے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا تو جاہلیت یہ کائنات والا علم نہیں لے کے گیا، نہیں، بے دینی پر مرا ہے جس نے امام کو نہ پہچانا۔ امام کی معرفت ضروری ہے، اور امامت ایک ایسا گوہر ہے، امامت خزانے قدرت کا ایک ایسا جوہر ہے، ہر کس و ناکس کو نہیں ملا کرتا۔ بڑے امتحانات دینا پڑتے ہیں امامت کے لیے۔ عہدہ امامت بہت امتحان کے بعد ملتا ہے، اور اس کا ثبوت پیش کیا قرآن کریم نے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے چند کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، مبتلا کیا ہم نے چند کلمات کے ذریعے سے۔ ابتلا، ہم نے ان کو مبتلا کیا، چند کلمات کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب جناب ابراہیم اپنے تمام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم امامت لینا چاہتے ہو؟ پروردگار ضرور لینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم لقدق صحرا میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے گا، معبود چھوڑ دیں گے۔ خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے، معبود کریں گے۔ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ توحید جاری کرنا ہے، معبود کر لیں گے۔ اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی، پروردگار دے دیں گے۔ تب کیا ہے دائی؟ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما، تمام قربانی جب ابراہیم نے پیش کر دی، امتحان میں کامیاب ہو گئے، تب ہم نے انہیں عہدہ امامت عطا کیا۔ ایک امتحان میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، وقت نہیں ہے کہ تمام امتحانوں کو بیان کیا جائے۔ جناب ابراہیم کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی ایک اتنی سی بات میرے پروردگار کو کہہ دے، اتنی ذرہ برابر بھی بات میرے پروردگار کے مقابلے میں۔ اچھے بسا کہ ان کے زمانے میں بڑے سے بڑے بت رکھے گئے تھے، لیکن دل میں اور دماغ میں یہ بات گھومتی رہتی تھی، موقع ملے گا ضرور۔ قرآن نے بیان کیا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم ضرور بالضرور میں ان کے خداؤں کی مرمت کروں گا۔ میں قسم کھائی پر جناب ابراہیم نے
مجھے موقع ملا تو میں ان کے خداؤں کی مرمت کروں گا. ٹھیک ہے. یہ کفار میلے میں بہت جایا کرتے تھے. کفار کا دستوری رہا ہے ہمیشہ میلہ دیکھنا. میلے میں رہتے تھے. یہ میلہ لگا ان کا بھی کوئی, گئے سب لوگ بستی چھوڑ کے. یہ اپنی کلاڑی اور سامان تھا سب لے کے چلے. قرآن کی فکریں ہیں. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا قَبِيلًا لَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ایک کو چھوڑ دیا, تاکہ جب سب پلٹیں گے تو اسی سے پوچھیں گے. سب اگر پلٹیں گے تو اسی سے پوچھیں گے. اب جب یہ آئے تو آنے کے بعد اچھا عجیب دل کرتا ہے جناب ابراہیم آخر کیا تھا, یہ بھی تو بت بنے بیٹھے تھے, کاہے کو آپ ہی کو اتنے لگی دل سے کہ ہم ان کو توڑیں گے. ہاں ارے خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ چاہتا تو ایسے ہی ان کو فنار کر دیتا, فنا کر دیتا, برباد کر دیتا, ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. نہیں, جناب ابراہیم بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے مولا کے مقابلے میں آ جائے تو حقیقی مرید کا یہی تو کام ہوتا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے مولا کی جگہ جو بیٹھ جائے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے, فوراً اس کو ہٹانا چاہیے. درس دے رہے ہیں جناب ابراہیم. اب ان سیدھے سادے ان سے پوچھا جائے, جب جناب ابراہیم چلے تو اکیلے آئے تھے, تم تو اتنے سارے تھے, کیوں نہیں جناب ابراہیم کا تم نے کچھ نہیں کیا, کیوں ان کو جانے دیا؟ عجب نہیں, یہ پتھر بھی آواز دیتے, ہم کیا کریں, ہم اپنی مرضی سے تو آئے نہیں تھے, ہمیں تو لایا گیا تھا, ہمیں تو لایا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, جب جناب ابراہیم تمہیں توڑ رہے تھے تو تم خود ہی بھاگ لیتے. کہا بھاگتے کیسے, کسی جنگ میں تو ہم نے شرکت کی نہیں, تو ہمیں رموز جنگ پتہ کیسے چلے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں رکنا ہے. اچھا تو بھاگ ہی لیتے, بھاگتے بھی کیوں بھائی, یہ عرب والے تو بھاگنے والوں پہ بڑی توہین آمیز کلمات جاری کیا کرتے ہیں. اب جب یہ لوٹ کے میلے سے آئے, جب پلٹ کے میلے سے آئے یہ لوگ, تو کہنے لگے قالو من فعل ھذا بآلہتنا, ہائے افسوس ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے اتنی وہ کر دی. ہاں ان کو تو ٹھیک کر دیا, مرمت کی ہے قاعدے سے ہمارے خداؤں کے ساتھ. قالو من فعل ھذا بآلہتنا, کس نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ اس طرح سے کیا. قالو سمینا, کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے, فتن ایک ایسا جوان ہے, ابراہیم اس کا نام ہے, کبھی ہمارے خداؤں کو قبول نہیں کرتا تھا, وہ کبھی نہیں قبول کرتا تھا. نمرود کو خبر کی گئی, جناب ابراہیم کو بلایا گیا. اب جناب ابراہیم جیسے ہی آئے, نمرود کہتا ہے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا, ابراہیم ہمارے خدا کے ساتھ تم نے یہ برتاؤ کیا ہے, تم ہی نہ توڑا ہے. مسکرا دیے جناب ابراہیم, مسکرا دیے. بل فعلہ, ارے یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے. کہا کس کا کام ہے؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, جو بڑکا بیٹھا اسی سے پوچھ لو جا کے, اگر بول سکتا ہے تو. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, سب قرآن کریم نے بتائے ہیں یہ سب باتیں, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, قرآن کریم کہہ رہا ہے, وہ بیٹھا ہے اسی سے جا کے پوچھ لو. اب وہ لوگ کہنے لگے لقد علمت, ابراہیم تم نے اتنا جان لیا, ما ہؤلاء ینطقون, جبکہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں. بس جیسے انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں, جناب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, توحید کا پرچم لہرایا, کہا کہ تمہاری عقل کیسی ہے, ارے جو نہ بولتے ہوں نہ سنتے ہوں, کچھ قدرت بھی نہیں رکھتے, اس کے بعد بھی معبود کی جگہ بھی بٹھا دیا ہے, جن کو تمیز ہی نہیں ہے بولنے کی, جو نہ بول پاتے ہیں, اتنا بھی ان کے اندر قدرت نہیں ہے کہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی کو ہٹا دیں, اتنی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. اف لکم, تمہارے اوپر افسوس ہے, اف لکم, تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم ایسوں کو بنا لیے. امامت امتحان کے بعد عطا ہوتی ہے, ایسے نہیں عطا ہوا کرتی. عبداللہ ابن مسعود رسول اسلام کے خاص صحابی, عبداللہ ابن مسعود, اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا, خود جناب ابراہیم نے جب دعا کی تھی, پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں رہے گا, میری ذریت میں یہ عہدہ رہے گا؟
تو رسول اسلام کی حدیث نقل کرتے ہیں، جب جناب ابراہیم نے سوال کیا کیا پروردگار یہ عہدہ امامت کا میری ذریت میں بھی رہے گا، تو پروردگار نے کہا نہیں ابراہیم، تمہاری ذریت میں ہم ظالمین کو یہ عہدہ نہیں عطا کر سکتے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا تھا پروردگار تو پھر وہ ظالمین ہیں کون؟ تو پروردگار نے کہا تھا ظالمین وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم کے نسل میں اگر کوئی ظالمین ہے اور بتوں کی پوجا کرتا ہے، اسے امامت کا عہدہ تو نہیں دیا گیا، لیکن امامت کا عہدہ ان کی نسل میں چلتا رہا جنہوں نے پیغمبر اسلام کے دوش پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ سے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو صاف کیا ہے۔ پروردگار نے کہا یہ عہدہ ہم ظالمین میں نہیں رکھیں گے، جو بتوں کو صاف کرتا جائے گا ہم اس کی نسل میں امامت عطا کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہم اس کی نسل میں امامت عطا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ امام ہوتا ہے، اس کی معرفت ضروری ہے۔ کائنات سے اگر کوئی چلا جائے اور امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معرفت بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کیا سمجھے گا، اس لیے کہ انسان کو تو قرآن کریم نے اشرف مخلوقات کا تمغہ دے رکھا ہے، لہٰذا بس اسی تمغے کو لیے پھرتا رہتا ہے۔ کبھی اس نے صحیح طریقے سے اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے فکر سے، کبھی اس نے اپنے اوپر جب غور و فکر نہیں کی اس نے۔ یہ انسان کیا جانے، حقیقت میں انسان وہی ہے جو صدق دل سے اسلام کو قبول کرتے ہوئے اپنے دلوں میں نور ایمان کو منور کرے اور معرفت ائمہ کرام رکھتا ہوں، وہ انسان کہلانے کے لائق ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں ہے بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہیں یہ، ہے نا۔ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے جہنم کو اکثر جنات اور انسان کے لیے بنایا ہے۔ پروردگار تو نے تو اپنے بندوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور جب عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر جنت اور جہنم کا سوال کیسا؟ کہا نہیں، ہم نے اکثر جنات اور انسان کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ کس لیے بنایا میرے معبود؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیا تھا سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ اذان لا يسمعون بها، ہم نے انہیں کان دیا تھا لیکن وہ سنتے نہیں تھے۔ بھائی جو نہ دیکھے، جو نہ سمجھے، جو نہ سنے، تو پروردگار نے اس کی پھر تشبیہ کیا دی ہے؟ کہا کہ بلہم ازال، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پہلے تو کہا اولئک کالانعام، یہ وہ ہیں جو مثل جانور کے ہیں، اگر اپنے مرتبے کو نہ پہچانے تو بلہم ازل، تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ جانور سے بدتر ہو جائیں، ورنہ تو معرفت تو جانور میں بھی پائی جاتی تھی، معرفت تو جمادات اور حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ جمادات میں اگر معرفت نہ پائی جاتی، وہ نہ سمجھتے، تو آ کے دست رسول پہ کلمہ نہ پڑھتے۔ پھر کلمہ پڑھ کے بتلایا ہے۔ ہم میں بھی اتنا شعور ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ کسے رسول ہونا چاہیے، کسے وصی رسول ہونا چاہیے، ہے یہ۔ اسی طریقے سے جانور میں بھی ہے۔ رسول اسلام کا دور ہے، انسان کیا معرفت ائمہ جانے گا؟ رسول اسلام کا دور ہے۔ ایک صحابی جو نماز میں آیا تو کرتا تھا، ایک دن نہیں آیا، اب رسول اسلام کو تشویش ہوئی، وہ فلاں دن نہیں آیا، وہ اب ناگے پہ ناگا کرتا جا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے نماز میں۔ کہا اس کے گھر جاؤ، جا کر معلوم کرو کیوں نہیں آ رہا ہے وہ۔ لوگوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی رسول اسلام تمہیں طلب کر رہے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا کہ میں کیا کروں، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو ایک کتا ہے جو میرا کپڑا نجس کر دیتا ہے، لہٰذا میں فوراً گھر میں چلا جاتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، رسول اسلام کو مطلع کیے۔ آپ جب اس باتوں سے مطلع ہوئے، آپ نے فرمایا کہ چلو چل کے پوچھتے ہیں کس علاقے کا ہے وہ۔ اس سے پوچھے تو صحیح بھائی، ہمارا ایک صحابی ہے، ہمارا صحابی ہے وہ، ہاں جب وہ چاہ رہا ہے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اسے تم روک رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ جانور بھی سمجھتے ہیں۔ بس جیسے ہی اس کے قریب آئے، کتے سے کہا بھائی ایسا تم نے کیوں کیا میرے چاہنے والے، میرے صحابی کے ساتھ؟
ارے وہ نماز پڑھنے مسجد میں آنا چاہ رہا تھا. اس نے پروردگار عالم سے لو لگائی اور لو لگانے کے بعد اس نے کہا پروردگار تم مجھے بھی قوت گویائی عطا کر تاکہ جو حقیقت ہے تیرے نبی کے سامنے لا کے رکھ دوں. کہا کہ یا نبی خدا جب یہ گھر سے نکلتا تھا تو میں بغیر کسی مقصد کے اس کا لباس نہیں نجس کیا کرتا تھا. کہا تو کیوں کرتے تھے؟ کہا جب یہ گھر سے نکلتا تو تھا نماز کے لیے لیکن راستے بھر علی کی برائی کرتا جاتا تھا. راستے بھر علی کی برائی کرتا ہوا جاتا تھا. مجھ سے برداشت نہ ہوا. جب اس کا دل ناپاک ہے تو لباس پاک کیوں رہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دل ہی ناپاک ہے اس کا دل. معرفت ضروری ہے ائمہ کرام کی. اور کس کس طریقے کا درس دیا ائمہ کرام نے. علمی معیار ان کو آگے دیکھ لیجئے, اخلاقی معیار میں ان کو آپ آگے دیکھ لیجئے. تہذیب و تمدن میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. حلم میں, بردباری میں, شجاعت میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے امامت. اگر کوئی آ کے مجمع عام میں اور ان کو اور ان کی آل کو اگر کوئی برا بھلا بھی کہہ رہا ہے تو یہ مسکرا کے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں بھائی لگتا ہے تو مسافر ہے, تجھے کھانا نہیں ملا ہے تو آج چل گھر کے کھانا کھلا دیں. اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو آج چل کے تجھے میں لباس دے دوں. سیرت امام حسن مجتبیٰ کون نہیں جانتا؟ کیا کہنا اس ذات والا صفات کا, کس طریقے سے پروردگار نے انہیں امام بنایا ہے. اس مسافر کہ جو ان کے اہل و عیال کو مذمت والے الفاظ سے یاد کر رہا ہے اور یہ بڑھ کے کہہ رہے ہیں ہم تجھے کھانا کھلا دیں. اس نے بھی آتے آتے ہاتھوں کو جوڑ لیا. ایسا امام تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ارے ہم کو تو کسی اور نے بھیجا تھا. علمی منزلت کا کوئی عالم ہی نہیں ان کے. کوئی نہیں ان کا حساب لگا سکتا کہ پروردگار نے انہیں کتنا علم دے رکھا تھا. اتنا ضرور ہے کہ ہم کائنات میں آنے کے بعد علم کسبی حاصل کر کے فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن جو پروردگار عالم نے ان لوگوں کو علم لدنی دیا ہے, ان کا علم کائنات کا علم نہیں ہے, ان کا علم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے بطور ہبہ, جسے علم لدنی سے تعبیر کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, یہ ان کی تاریخ نہیں بیان ہوتی. ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے تمام ائمہ کی سیرت کو اجاگر کیا جاتا ہے, ان کی بھی سیرت کو اجاگر کرنا چاہیے. آج یہ کربلا نہ ہوتی, اس میں سب سے بڑا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کا ہے. انہوں نے ترتیب دیا ہے, انہوں نے اس کو بنایا ہے. ولو یہ بظاہر تو صلح کر کے بیٹھے تھے لیکن اندر سے تبلیغ کربلا جاری تھی. ایسی سی تبلیغات انجام دے رہے تھے کہ جس کے پیغامات کو سن کے کربلا میں لوگ امام حسین کے ساتھ جمع ہوئے تھے. یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, ایسے امام. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہادری نہیں پائی جاتی. ارے جس کو جو کہہ دیا اپنے در سے کہہ دیا, جہاں کھڑے وہیں کہہ دیا. کسی کی کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر اگر ہے تو صرف معبود حقیقی کا ڈر ہے, کسی کا ڈر نہیں ہے. اور مدینے میں وہ واقعہ دیکھا بھی گیا. مولا کو کس کا ڈر؟ کوئی خوف نہیں. امام ہے, اس کی زبان خود تلوار ہے. گزر رہا ہے بادشاہ وقت کا بیٹا, اپنے آپ کو خلیفہ وقت کا بیٹا کہہ کے گزر رہا ہے. میں فلاں کا بیٹا, میرا کیا کہنا ہے کوئی جو میرے مقابلہ ہے. بھئی یہ کہتے کہتے محلہ بنی ہاشم میں بھی آ گیا. امام حسن اسلام اپنے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ اپنی بڑائی اور فضیلت بیان کر رہا ہے. میں فلاں کا بیٹا ہوں, مجھ سے برابر کوئی نہیں, پورے مدینے میں سب سے بڑا ہوں. امام نے فکرہ کا غلام زادے کیا کہہ رہا ہے؟ امام نے فکرہ کا غلام زادے کیا بک رہا ہے؟ بس جیسی امام کے دہن مبارک سے غلام زادے نکلا, مطلب اس کا چہرہ پھول گیا, آیا آ کے دربار میں بیٹھ گیا. باپ کی جب نگاہ پڑی, کہا میرے نور نظر کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ کہا محلہ بنی ہاشم بھی گیا تھا اپنے آبا و اجداد کی فضیلت بیان کرنے. یہ ایک ایسی شخصیت تھی, کسی میں جرات نہیں تھی جو مجھے بول دیتا. ایک ایسی شخصیت تھی جو اپنے دروازے پہ کھڑی تھی. اس نے یہ ایک جملہ کہا کہ کیا بک رہا ہے غلام زادے, باپ کیا کہہ رہا ہے؟
بیٹا جو کہا ہے وہ لکھوا کے لے آ. بیٹا جو وہ کہہ رہا ہے اس کو لکھوا کے لے آ. اب یہ قلم و دعوات لے کے چلا آیا در امام حسن پر. آنے کے بعد کہتا ہے مولا جو جملہ ابھی آپ نے مجھے کہا تھا اس کو لکھ دیجئے. میرے باپ نے چاہا ہے, میرے باپ نے مانگا ہے کہ وقت مرگ میں اسے اپنے کفن میں رکھ لوں گا تاکہ مجھے نجات مل جائے. عجب نہیں کہ نواسِ رسول امام حسن مجتبیٰ نے وہ کلمات لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں, لیکن اتنا تو ضرور کیا ہوگا, قلم اور کاغذ لے کر مدینے کا رخ کیا ہوگا اور ایک جملہ کہا ہوگا اے نانا ایک وقت وہ تھا کہ جس کے بعد سے آپ نے قلم اور کاغذ مانگا تھا, اس نے انکار کر دیا تھا. تبدیلی زمانہ دیکھ لیے, اس کا بیٹا قلم دعوات لے کے امام حسن کے پاس چلا آیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا کہنا ذات والا صفات کا, لوگ اس کی خدمت میں آ رہے ہیں. امیر شام کچھ لوگوں کو جمع کیا, اس نے جمع کرنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے ہیں. کہہ رہا ہے کہ تم آل ابی سفیان میں مدح سرائی کرو, فضیلت بیان کرو. بس جب کافی دیر وہ بول چکا, امام حسن مجتبیٰ کی فضیلت سنیے, جرأت دیکھیے, استقلال دیکھیے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا امیر شام میں اپنے آبا و اجداد کا نام بلند آواز سے لیتا ہوں, تو صرف اپنے باپ کا نام میرے کان میں بتا دے. بہت بڑی بات کہہ دی. امام حسن آگے بڑھے, کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کا نام مجمع عام میں لوں گا بلند آواز سے, تو اپنے باپ کا نام صرف میرے کان میں آ کے بتا دے. جرأت تو استقلال نہیں تو اور کیا ہے. پورے مدینے میں صبح سے خزانہ بٹ رہا ہے, شام میں سارے لوگ پہنچ رہے ہیں, مدینے سے بھی جا رہے ہیں, بصرہ سے بھی جا رہے ہیں, خزانے پہ خزانہ بٹ رہا ہے. کیا امیر شام بانٹ رہا ہے. امام حسن علیہ السلام شام کے وقت پہنچے. جب سب کو خزانہ مل گیا, اب اس نے سوچا ہم بہت بڑی پڑھائی مار رہے ہیں, اپنے کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اب اس صبح سے لے کے شام تک جتنا بانٹا گیا ہے اس کا ڈبل حصہ لا کے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے. مولا آپ اس لیے لیٹ آئے, تاخیر سے آئے کہ امیر شام کا امتحان لے سکیں کہ خزانہ ختم ہو جائے گا. اچھا, کائنات کے امیر کو تانا دے رہا ہے. بس جیسے جانے لگے تو ایک مرتبہ اس کے غلام نے بڑھ کے جوتی سنواری. مولا نے کہا یہ رکھ, تیری خدمت کا نقصلہ ہے یہ. ایک مرتبہ چوکا, ہاں صبح سے لے کے شام تک ہم نے اتنا تقسیم کیا کہ امام کی جوتی جتنے سیدھی کی ہے اس کا اتنا حق بن گیا ہے. امام نے ایک فکرہ کہا امیر شام تو کیا ہم کو اجر دے گا, ارے ہم نہ دعا کرے تو تجھے کھانا نہ ملے, تجھے پانی نہ ملے. یہ کائنات ہمارے بلبوتے پہ چل رہی ہے, ہم اس کائنات کی جان ہیں, ہم اس کائنات کی روح ہیں. ایسی شخصیت کے حامل ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. کیا بات ہے. سوال اٹھتا ہے, مولا نے اگر کمک مستقیم بھی کیا ہے تو کمک غیر مستقیم بھی کیا ہے. کمک مستقیم جیب میں ہاتھ ڈالا نکال کے دے دیا. غیر مستقیم کا مطلب کائنات والوں کو بتلانے کے لیے کہ اپنے در سے ہم نے کسی کو بھی خالی نہیں بھیجا, ایسے وسائل اور ایسے سامان مہیا کیے ہیں کہ سامنے والے کو اس کی مدد کروائی. کمک غیر مستقیم کی. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اور کیوں امام حسین اسلام قیام کے لیے اٹھے. ان دونوں میں بڑی بات ہے. نہ تو امام نے صلح کی ہے نہ امام حسین نے جنگ کی ہے. امام سے صلح لی گئی ہے, امام حسین سے جنگ کی گئی ہے. صلح لینے کی نشانی یہ امام سے صلح کی گئی ہے. شرائط جس کے مانے جاتے ہیں, امام نے اپنی شرطیں رکھی تھی تو امیر شام نے کہا تھا قبول کرتا ہوں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. امام سے صلح لی گئی تھی اور اس کے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تھا.
کیوں؟ کئی کیٹیگری کے، کئی درجے کے لوگ امام کی خدمت میں شامل تھے. ایک تو وہ تھے جو خالصتاً للہ علی والے تھے، ایک وہ تھے کہ جو صرف اور صرف اس کے والے تھے، ایک وہ تھے چلو کوئی بھی لڑے گا مال تو ہم کو ملے گا نا، ایک وہ بھی گروہ تھا. ہے آیت اللہ مہدی پیشوائی نے سیر پیشوایان میں بیان کیا ہے، کئی طرح کے لوگ تھے. ایک گروہ وہ تھا ارے امام کی طرف سے لڑو چاہے میرے شام کی طرف سے لڑو، ہمارے ابا اجداد لڑتے چلے آئے ہیں اور ہمارا جو بادشاہ ہے وہ لڑے گا تو ہم بھی لڑیں گے. کچھ وہ تو لڑیں کوئی بھی، ہم کو تو مال غنیمت ملے گا ہی نا. ایک وہ گروہ تھا کہ جس نے امام کو اتنا ستایا تھا کہ امام جس فرش پہ بیٹھے تھے وہ فرش امام کے نیچے سے کھینچ لیا گیا تھا. اس طریقے کے لوگ تھے. تو کیا امام ایسوں کو لے کے اٹھتے جنگ کے لیے؟ امام ایسوں کو لے کے اٹھتے؟ ہرگز نہیں. اچھا صلح اس لیے لی گئی امام سے، اور امام نے صلح کرنے پہ جو اپنی رضامندی دکھلائی اس کی ایک وجہ، آخری وجہ، اور اس کے بعد اپنی اس عبادت کو تکمیل تک لے آتے. امام حسن اسلام سے صلح لی گئی چونکہ امیر شام جو تھا معاویہ علی اعلان کوئی گناہ نہیں کرتا تھا. وہ علی اعلان، بہت غور سے سنیے گا، علی اعلان کوئی گناہ نہیں کرتا تھا. بظاہر تو بہت اچھا اپنے آپ کو دکھاتا تھا، ہم قانون قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قانون خداوندی کے ہم عمل پیرا ہیں، ہم شریعت محمدی کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور اندر اندر شراب پیتا رہتا تھا، اندر جوا بھی کھیلتا تھا. تو کون جاتا ہے گھر کے اندر دیکھنے؟ سب تو ظاہر دیکھتے ہیں. اسلام اسی چیز کا تو نام ہے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، اسلام ظاہری چیز کا نام ہے. لہٰذا اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر جنگ کے لیے آمادہ ہو بھی جاتے دفاع کے لیے تو یہ کائنات کا مورخ لکھ دیتا کہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ تخت و تاج کی چاہت تھی، لہٰذا امیر شام کے مقابلے آ گئے. ورنہ ہم نے تو امیر شام میں کوئی ایسی باتیں نہ دیکھی. وہ تو نماز بھی پڑھانے کو نکلتا تھا، وہ تو اسلام کی باتیں بھی بتاتا تھا، وہ تو سب کچھ کرتا تھا. باطن کوئی نہیں کسی کا دیکھتا ہے، سب اس انسان کا ظاہر دیکھتے ہیں. یہ وجہ تھی کہ امام نہ اٹھے، ظاہر دیکھتے ہیں سب. امام حسین سے کیوں جنگ کی گئی اور امام کیوں قیام کے لیے اٹھے اس کی بھی وجہ ہے. اب یہ تمام گناہ اندر سے باہر آ چکے تھے. سرعام چوری ہو رہی تھی، سرعام زناخوری ہو رہی تھی، نہ بھائی کو بہن کا لحاظ تھا، نہ بہن کو بھائی کی پاسداری تھی، یہاں تک کہ انسانیت کچلی جا رہی تھی، شراب نوشی عام ہو گئی تھی. لہذا مولا کو جملہ کہنا پڑا، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. یہ حسین کو نکلنا ہی پڑے گا. نکل رہے ہیں حسین اپنے نانا کی، جد کی اور دین کی اصلاح کے لیے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے. وہ اسیر و سیرت جدی وابی. یہ دین مرجھا رہا تھا، کس بنیاد پر؟ یہی بنیاد پر شراب خوری عام ہو گئی تھی. لہذا اختتام بیان، معرفت امام بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان تمام اعمال کا تو خود جواب دے دے گا. یا رسول اسلام بھی ایک روایت میں ملتا ہے آ کے بتا دیں گے، لیکن جب امام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو فقط اور فقط وہ بولے جس کو وہ امام مانتا تھا، جس کو امام مانتا تھا. اور یہی وجہ ہے ہم کو امام سے متصل رہنا ہی ہے، ان سے توسل رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ اسراء کی آیت آ کے بیان کرتی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب جس خدا کا شکر ہے کہ پروردگار تو نے امامت جیسی نعمت ہمارے دامن میں رکھی ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہیں. جن کے ساتھ امام ہوں گے، لہٰذا یہ وجہ تھی جو امامت کے قائل نہیں تھے انہوں نے ہر منزل پر امام کو اور اہل بیت اطہار کو ستانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی. نانا رسول اسلام کی وفات کے بعد نہ تو مادر گرامی کو چین سے رہنے دیا گیا، نہیں رہنے دیا گیا. مولائے کائنات کے گلے میں رسمان ظلم باندھی گئی، کھینچ کر باہر لایا گیا. شہزادی کا
تو کہیے غضب پروردگار ہو جاتا اگر بالوں کو اڑیا کر دیتی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی تھی. واللہ پروردگار اپنی شہزادی کا اتنا خاص خیال رکھا، لیکن دین اسلام کو ضرورت پڑی ہے. یہی شہزادی کی بیٹیاں تھیں جو بالوں کو بکھرائے بازار و کفر شام. اللہ اکبر. نانا کی رحلت ہو چکی، نہ بیٹی کو چین سے رہنے دیا گیا، نہ چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ کو. اجر رسالت ادا کرنے آئے بھی تو آگر لکڑیاں لے کر آئے تھے، دروازے کو جلانے آئے تھے. ٹھیک تھا، بدلہ لے لیا تو لے لیا ہوتا، لیکن نہیں. اطرت اطہار سے بھی بغض و عداوت تھی. مولائے کائنات کو بھی شہید کیا گیا. ان کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کا توقع. اللہ اکبر. لیکن میں ایک بات کہوں گا، مولا آپ کو زہر تو دیا گیا، لیکن آپ مدینے سے کبھی بہنوں کو اور اپنے ساتھ مستورات کو لے کے تو نہیں نکلے. آپ نے اپنی اماں کا مزار تو نہیں ترکا، آپ نے روضہ رسول کو تو نہیں چھوڑا. مولا مدینے میں ہی رہے آپ. بہت مصیبتیں اٹھائیں اس امام حسن مجتبی علیہ السلام نے. ایسے دور دیکھیں کہ جہاں امام بول سکتے ہیں نہ چپ رہ سکتے ہیں. ایسا دور دیکھنے والا یہ امام. اللہ اکبر. وضو کا وقت، نماز کا وقت قریب آیا. وضو کے لیے امام کے پاس پانی رکھا جاتا تھا، اور اس پانی کے اندر حکم امیر شام جودہ بنت اشعث نے زہر حلاحل پانی کے اندر رکھ دیا. جناب زینب اپنے بھیا سے ملاقات کو آئی تھی. جناب زینب اپنے بھیا سے ملاقات کو آئی تھی. امام نے وضو کیا. وضو کے بعد امام کی عادت تھی 2-4 قطرہ امام یا 2-4 چلو امام ضرور پیا کرتے تھے. وضو کے بعد پانی پیتے تھے. اس دن بھی امام نے تناول فرمایا. علامہ ذیشان جوادی نے اس بات کو لکھی. جیسے ہی امام نے پیا ایک اور وہ بے چینی کا عالم، زینب میرے بھیا حسین کو بلا لاؤ، زینب جلدی سے بلا لاؤ. ایک مرتبہ امام حسین آئے اور آنے کے بعد کہا بھیا آپ نے مجھے طلب کیا ہے، خیریت تو ہے؟ اب جیسی کوزہ دیکھا اور ایک مرتبہ امام نے چاہا کہ اسے ہم بھی لینے کے بعد تناول فرما لیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کوزے کو زمین پہ پھینک دیا. اب جب کوزے سے پانی زمین پر آیا ہے اور یہ زمین ابلنے لگی تھی، جناب زینب نے کہا بھیا تو آپ نے کے جگر کا کیا عالم ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. امام حسن مجتبی نے کہا اے بہن زینب ارے ذرا تشت لے آؤ. اب جیسی تشت آئے ہیں ایک منڈوا واقعات کربلا کی نشاندہی کر رہے ہیں امام حسن مجتبی. اب کئی پہ کئی ہونے لگی، مطلب جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں اٹھے، رونا شروع کیا. اے پروردگار ارے میرے بھیا کی خیر ہو. اتنا سننا تھا امام حسن تڑپ گئے. اے دکھیاری بہن زینب ارے ابھی تو کوئی مظالم تم پر نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو تمہیں ایک دن میں 72 جنازے دیکھنے ہیں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، امام حسن مجتبی کے، اہل بیت اطہرت اطہار کے. پروردگار جناب زینب نے کہا صبر عطا فرما. لیجیے ارباب عزا، یہ آپ کا ہمارا دوسرا امام اس کائنات سے شہادت کو قبول کر کے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر رہا ہے. لیجیے ارباب عزا، امام شہید ہو گئے ہیں. غسل و دفن کفن کا سامان ہوا، جنازہ شان و شوکت کے ساتھ اٹھ رہا ہے. ارے جیسے ہی مدینہ منورہ روضہ رسول کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا تھا، ایک ظالمہ نے ارے ظالم مروان کو حکم دیا جاؤ تیر بارانی کرو. ارے جیسے ہی جنازے میں تیر برسنا شروع ہو گئے، جناب عباس کو جلال آیا، مطلب شمشیر نکالنا چاہتے تھے. ہائے میرے بھیا کے جنازے کے ساتھ یہ سلوک. امام نے قبضے پہ ہاتھ رکھا. عباس ارے ابھی کربلا نہیں ہے. لیجیے ارباب عزا، یہ ایسا شہید ہے جس کا جنازہ دوبارہ بیت الشرف میں آ رہا ہے. دوبارہ غسل و کفن ہوا. اب ایک مرتبہ جنازہ چلا جنت البقیع کی طرف، امام کو دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا مولا ارے خوشا نصیب تھے آپ، غسل و کفن
کفن کا سامان بھی تہیا ہوا، ارے دفن بھی کیا گیا، لیکن ایک بات ضرور ہے اے مولا حسین، ارے آپ غربت کے عالم میں شہید ہوئے، کربلا میں دفن ہو گئے، سینکڑوں سال کے بعد آج کربلا تعمیر ہو گئی ہے، ارے سارے لوگ جاتے کربلا زیارت کو، لیکن ہاں یہ کیسا غریب امام تھا، ارے اپنے وطن میں غریب بن کے رہ گیا، جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، ارے یہ رات کی اوس دن کی کڑی دھوپ میں امام کی قبر اطہار، لیجئے امام کو سپرد الہیت کیا گیا، لوگ بیت الشرم میں آئے، مغرب کا وقت ہوا، لوگ آ کر جناب زینب کو پرسہ دے رہے ہیں، مسلم نے عقیل آگے بڑھے، اے بہن ہمارا بھیا ہم سے جدا ہو گیا، عبداللہ آگے بڑھے، زوجہ عالیہ پرسہ قبول کرو اپنے بھیا کا، امام حسین آگے بڑھے، اے بہن ہمارا بھیا ہم سے پرسہ قبول کر لو، لیکن جناب زینب کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں، امام حسین نے کہا زینب کس کو دیکھ رہی ہو؟ کہا ہمارا چہیتا عباس نظر نہیں آ رہا ہے، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بہن ارے بھیا کے جنازے پہ تیر بارانی ہوئی تھی، عباس کی اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، ارے ہماری بہن کیا جانے کیا سوچے گی، عباس کے ہوتے ہوئے حسن کے جنازے پہ تیر تھے، میں کہوں گا اے مولا ارے آپ کو اتنی غیرت تھی کہ بہن کا سامنا نہ کر سکے، مولا فریاد ہے بعد واقع کربلا یہی زینب و کلثوم ہے، ردائیں سر سے چھنی ہوئی، منادی کی ندا دی، حاضی بنات رسول اللہ کل السوایا۔